السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء ثانی کے ترجمے کے 8 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 9 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت ہود، ہود علیہ السلام کی دانش مندی۔ حکمت اس کا معنی ہوتا ہے دانش مندی، عقل مندی، سمجھ بوجھ۔ ویسے حکمت کے اور بھی بہت سے ترجمے آتے ہیں، یہاں پر یہ لغوی اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سمجھانے کا ایسا سلیقہ عطا فرماتے ہیں اور ایسی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں کہ سامنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے حکمت کا پیش کروں۔ ایک انگریزی اسٹوری کے اندر پڑھا تھا کہ ایک باپ تھا جو برا ہو چکا تھا، اس کی کھیتی تھی۔ جب وہ برا ہو چکا اور گویا ان کو احساس ہو گیا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ کھیتی وغیرہ اب تو سنبھال لے اور تو اس کے اندر سب کچھ کر۔ تو بیٹے نے وہ سنبھال لیا اور اس کے بعد وہ اس میں کھیتی کرنے لگا۔ اتنی محنت کرتا تھا کہ گرمی کے موسم کے اندر بھی اس میں بہت زیادہ جد و جہد کرتا تھا، پسینہ سے اس کا جسم ٹپک رہا تھا۔ باپ نے ایک مرتبہ ایسی حالت میں اس کو دیکھا تو باپ نے کہا، بیٹا اتنا زیادہ محنت کرنے کی، اتنا زیادہ مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیٹے نے یہ جواب دیا کہ ابا جان، اگر میں اس طرح محنت اور مجاہدہ نہیں کروں گا، اس طرح نہیں کماؤں گا تو میرا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ اس طرح اس نے جواب دے دیا۔ باپ نے کہا یہ اس طرح نہیں سمجھے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس بیٹے کا ایک لڑکا تھا جو گرمی کے موسم کے اندر کسی جگہ پر اسی جگہ کھیت کے وہاں رو رہا تھا۔ گرمی کی وجہ سے سورج کی تپش اس کے اوپر پڑ رہی تھی اور وہ بہت زور زور سے رو رہا تھا۔ تو اس کا دادا یعنی یہ برا اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اس کو پکڑتا نہیں تھا، رونے دیتا تھا، دھوپ کے اندر چھوڑا ہوا ہی رکھا۔ اس بیٹے نے دیکھ لیا کہ میرا باپ اس چھوٹے سے بچے کو ایسی حالت میں دیکھتا اور اس کو رحم اور ترس نہیں آتا۔ فوراً وہ خود گیا اور اس بیٹے کو اٹھا لیا اور باپ سے کہا، ابا جان اتنا زیادہ یہ رو رہا ہے، گرمی کی تپش ہے یہ، پھر بھی آپ کو ترس اور رحم نہیں آتا اور آپ دیکھتے رہے۔ تو باپ نے کہا، بیٹا جس وقت میں نے تجھے یہ بات کہی تھی، بیٹا اتنی زیادہ محنت اور مجاہدہ مت کر، تیرا جسم پسینے سے شرابور ہے، تو اس وقت تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں تیرا باپ ہوں اور ایک باپ کے اندر جو اولاد کے بارے میں شفقت پدری ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے۔ جب تجھے خود واسطہ پڑا، خود تو باپ بن گیا اور تیری بیٹے کی یہ حالت تو نے دیکھی تو کیسا تو تڑپ گیا۔ بیٹے کی سمجھ میں بات آ گئی اور بیٹے نے جان لیا کہ ابا جان مجھے یہ سبق دینا چاہتے تھے۔ خیر، تو حکمت اس کو کہا جاتا ہے سمجھ بوجھ، دانش مندی، عقل مندی۔ اب آئیے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویسے بھی اور بھی بہت سے واقعات ہیں حکمت و دانش مندی کے سلسلے کے اندر، لیکن یہاں پر مجھے وہ دہرانے نہیں ہیں، مجھے بیان نہیں کرنے ہیں، ہمارا اصل سبق رہ جائے گا۔ حکمت ہود، ہود علیہ السلام کی دانش مندی۔ وما زال ہود ینصح لقومہ ویدعوہم بحکمت ورفق،
اور ہود علیہ السلام برابر اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور حکمت و دانش مندی اور نرمی کے ساتھ ان کو بلاتے رہے۔ قال ہود یا قوم انا اخوکم و صدیقکم بلمس، ہود علیہ السلام نے کہا میری قوم میں گزشتہ کل کا تمہارا بھائی اور تمہارا دوست ہوں۔ الا تعرفوننی، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ یا اخوانی لماذا تخافوننی وتفرون منی انی لا انقص مما لکم شیئا، اے میرے بھائیو کیوں تم مجھ سے ڈرتے ہو اور کیوں مجھ سے بھاگتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہارے مالوں میں سے کچھ کم نہیں کروں گا۔ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا ہوں، میرا بدلہ نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے۔ یعنی تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا پیدا کرنے والا ہی تمام دنیاوی ضروریات اور اخروی اجر و ثواب کا کفیل ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات تقریباً سبھی انبیاء کرام کی زبان سے نقل کی ہے کہ ہم تم سے اپنی دعوت و محنت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا اگر معاوضہ لیا جائے، بدلہ لے لیا جائے تو دعوت مؤثر نہیں رہتی، اثر نہیں کرتی، جس پر تجربہ شاہد ہے کہ وعظ و نصیحت پر اجرت لینے والوں کی بات سامعین پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہی بات اثر انداز ہوتی ہے جس میں اپنا کوئی مفاد نہ ہو، سامنے والے کے مفاد کو مد نظر رکھ کر دعوت دی جائے، اور وہ بھی دل کی گہرائی سے قرآن کے ساتھ دعوت دی جائے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ از دل خیزد بر دل ریزد، فارسی کے اندر اس کو اس طرح کہا جاتا ہے، از دل خیزد بر دل ریزد، جس کو میں نے اس طرح کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یعنی دل سے کہی ہوئی بات کا اثر ہوتا ہے، دل کی گہری، صرف زبانی لچھے دار بیان ہو، وہ صرف زبانی ہو، دل کے اندر کوئی قرآن نہ ہو، مخلوق خدا کے اوپر ترس کھا کر وہ بات نہ کہی جائے تو اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، چاہے وہ لچھے دار بیان ہی کیوں نہ ہو۔ اور سیدھی سادی بات ہوگی لیکن دل سے کہی جائے گی، اچھے انداز کے اندر کہی جائے گی، اپنا کوئی مفاد اس میں شامل حال نہ ہوگا، تو چاہے سمپل اور سیدھی سادی بات ہے، سامنے والے کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ خیر، تو یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر تمام انبیاء کرام کی زبان سے یہ بات نقل کی گئی ہے، یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں کوئی مال نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو صرف اللہ کے ذمے ہی ہے۔ ان نافیہ ہے، میرا بدلہ نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے، اللہ میری دنیاوی اور اخروی ضروریات کا کفیل ہے، ذمہ دار ہے۔ یا قوم ماذا تخافون ان آمنتم باللہ، اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو تم کس کا خوف کرتے ہو، کس چیز کا تم خوف رکھتے ہو اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ؟ یعنی اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے تمہارا کوئی نقصان ہوگا، تمہارا کچھ گھاٹا ہوگا، کس سے تم ڈرتے ہو؟ واللہ لا تفقدون من اموالکم شیئا اذا آمنتم باللہ، اللہ کی قسم تم تمہارے مالوں میں سے کچھ بھی نہیں گواؤ گے جب تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے، بلکہ کیا ہوگا، اس کے برعکس حالت یہ ہوگی، بل یبارک اللہ لکم فی الرزق ویزید فی قوتکم، بلکہ اللہ تمہارے لیے رزق میں برکت دے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں بڑھوتری کرے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کے بڑے فوائد کا مشاہدہ کرو گے، اور اسی طرح تمہاری طاقت و قوت بڑھ جائے گی۔ یہاں طاقت و قوت کا لفظ عام ہے،
جس میں بدنی صحت و قوت بھی داخل ہے، اور وہ طاقت بھی جو مال اور اولاد کی بہتات سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ وَيَا قَوْمِ لِمَاذَا تَتَعَجَّبُونَ مِن رِسَالَتِي، اور اے میری قوم کیوں تم تعجب کرتے ہو میرے پیغام سے۔ ان اللہ لا یکلم واحدا واحدا، بلا شبہ اللہ ایک ایک سے بات نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخاطب کل احد یقول له افعل کذا افعل کذا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے گفتگو نہیں کرتا کہ اس کو کہے ایسا کر ایسا کر۔ ان اللہ یرسل الی کل قوم رجلا منہم یکلمہم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کی طرف انہی میں سے ایک آدمی کو بھیجتا ہے جو ان سے بات کرے، وَيَنْصَحُ لَهُمْ، اور ان کو نصیحت کرے۔ وَقَدْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ أُكَلِّمُكُمْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ، اور تحقیق کہ اس نے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تم کو نصیحت کروں، تاکہ میں تم سے بات کروں اور میں تم کو نصیحت کروں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہو گیا اس بات سے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ذکر یعنی پیغام آ گیا تم ہی میں سے ایک آدمی کے ذریعے تاکہ وہ تم کو ڈرائے۔ ذکرن کا معنی نصیحت کے ہے، پیغام کہہ لیجئے، نصیحت کہہ لیجئے۔ قرآن کریم کو بھی ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو ذکر ان کا یہ سب مطلب ہو سکتا ہے، نصیحت کا ہو، اللہ رب العزت کا پیغام کا ہو، اور قرآن کریم کو بھی ذکر ان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نصیحت کہہ لیجئے یا پیغام کہہ لیجئے۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک مرد، تم ہی میں سے ایک مرد کی زبانی، ایک مرد کی زبانی جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ تم کو ڈرائے۔ ایمان ہودن، ہود علیہ السلام کا ایمان۔ ولم تجد عاد جوابا، اور قوم عاد نے کوئی جواب نہیں پایا، یعنی لا جواب ہو گئی، کوئی جواب نہیں دے سکی۔ وما علموا کیف یجیبون ہودا، اور انہوں نے نہیں جانا کیسے وہ ہود کو جواب دے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیسے ہود کو جواب دے۔ ولکنہم قالوا لما عجزوا، اور لیکن انہوں نے کہا جب وہ بے بس اور عاجز ہو گئے، قد غضبت علیک آلہتنا، تحقیق کہ ہمارے معبود تیرے اوپر غصے ہو گئے، تجھ سے ناراض ہو گئے یا تیرے اوپر غصے ہو گئے۔ فَأَصَابَكَ مَرَضٌ فِي عَقْلِكَ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیری عقل میں بیماری لاحق ہو گئی۔ اصاب یصیب اصابتاً، اس کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، لاحق ہو جانا۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ مجھے سخت کھانسی لاحق ہو گئی تو آپ کہیں گے اصابنی سعال شدید، اصابنی سعال شدید، یعنی سخت کھانسی مجھے لاحق ہو گئی۔ جو بیماری ہو اس کو آپ فاعل بنا دیں اور جس کو بیماری ہو اس کو آپ مفعول بنا دیں۔ اور اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے، اگر اسی کو دوسرے انداز میں کہنا ہو اصابنی سعال شدید، مجھے سخت کھانسی لگ گئی، اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں انا مصابن، یعنی اصاب کا اس میں مفعول کا صیغہ لے آئیں گے، انا مصابن، اور اس کے بعد اس بیماری کے لفظ پر با لگا دیں گے بسعال شدید، انا مصابن بسعال شدید، یعنی میں سخت کھانسی میں مبتلا ہوں۔ تو یہ دونوں طریقے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ضمیر صرف بدلتی رہے گی، جیسا جیسا فاعل ہوگا اس کے اعتبار سے آپ ترجمہ کریں گے اور جیسا مفعول ہوگا اس مفعول کا ترجمہ کریں گے۔ اگر عورت کو کہنا ہو کہ مجھے سخت کھانسی لگ گئی تو اصابنی مرضن، وہ بھی یہی جملہ کہے گی لیکن اس میں مفعول کی شکل میں لائے گی تو انا مصابتن کہے گی، انا مصابن نہیں، کیونکہ مصابن تو مذکر کا صیغہ ہے،
اس لیے عورت اگر کہے گی تو مصابتن، انا مصابتن بسوال شدید، مجھے سخت کھانسی لگ گئی، فاصابک مرض فی عقلک، پس تیری عقل میں بیماری تجھ کو لاحق ہو گئی، یعنی ہمارے معبود غصے ہو گئے تیرے اوپر، تو اس کی پاداش کے اندر تجھے بیماری لگ گئی، وقد وقع علیک وبال من الآلہہ، اور تحقیق کے تیرے اوپر معبودوں کی طرف سے وبال گرا، وبال کا معنی خرابی، فساد، مصیبت، برا انجام، بوجھ۔ قال ہود علیہ السلام نے کہا ان هذه الاصنام حجارۃ لا تنفع احدا ولا تضر، بلا شبہ یہ بت پتھر ہے، نہ کسی کو نفع پہنچاتے اور نہ نقصان پہنچاتے ہیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ وَلَا تَنظُرُ، اور بلا شبہ یہ بت پتھر ہے، نہ بات کرتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، إِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَمْلِكُ خَيْرًا وَلَا شَرًّا، بلا شبہ یہ اونٹ، یہ بت قال ہود علیہ السلام نے کہا ان هذه الاصنام حجارۃ لا تنفع احدا ولا تضر، بلا شبہ یہ بت پتھر ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ وَلَا تَنظُرُ، اور بلا شبہ یہ بت پتھر ہیں، نہ بات کر سکتے اور نہ سن سکتے اور نہ دیکھ سکتے ہیں، ان هذه الاصنام لا تملك خيرا ولا شرا، بلا شبہ یہ بت نہ خیر کے مالک ہوتے ہیں نہ شر کے، یعنی نہ کسی کو بھلائی پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو برائی پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو راحت پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں، ولا تملك لأحد نفعا ولا ضرا، اور نہ وہ کسی کے لیے نفع کے مالک اور نہ نقصان کے، وَإِنَّكُمْ أَيْضًا لَا تَمْلِكُونَ خَيْرًا وَلَا شَرًّا، اور بلا شبہ تم بھی نہ خیر کے مالک ہو نہ شر کے مالک ہو، یعنی تم بھی کسی کو بھلائی نہیں پہنچا سکتے، تم بھی کسی کو برائی نہیں پہنچا سکتے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ہمارا کچھ نہیں چلتا۔ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور تم میرے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہو، مجھے بھی آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، انی لا اؤمن بآلہتکم ولا اخافہم، بلا شبہ میں تمہارے معبود پر ایمان نہیں رکھتا ہوں اور نہ میں ان سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کا جواب وہی اپنی جاہلانہ روش سے یہ دیا تھا کہ آپ نے ہمیں کوئی معجزہ تو دکھلایا نہیں، صرف زبانی بات ہے، اس لیے ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑیں گے اور آپ پر ایمان نہ لائیں گے، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ہمارے معبود بتوں کو برا کہنے کی وجہ سے آپ کسی دماغی خرابی میں مبتلا ہو گئے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ہود علیہ السلام نے پیغمبرانہ جرأت کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو سن لو کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ اللہ کے سوا تمہاری سب معبودوں سے بیزار ہوں، اب تم اور تمہارے بت سب مل کر میرے خلاف جو کچھ داؤ گھات کر سکتے ہو کر لو، اور اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ اور پھر فرمایا کہ اتنی بڑی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، جتنے روئے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے اذن و مشیت کے بغیر کسی کو ذرہ برابر نقصان یا تکلیف پہنچا سکے، یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی جو صراط مستقیم پر چلتا ہے رب اس کو ملتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ انی لا اؤمن بآلہتکم ولا اخافہم، بلا شبہ میں تمہارے معبودوں پر ایمان نہیں لاتا اور میں ان سے نہیں ڈرتا، انی بریء مما تشرکون، بلا شبہ میں بیزار ہوں ان معبودوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ولا اخافکم ایضا فکیدونی جمیعا، اور میں تم سے نہیں ڈرتا، تم سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، بس تم مکر و فریب، تم سب کے سب مکر و فریب کر لو۔ قاعدہ یقید کا منع
مکر و فریب کرنا، پلان بنانا، چال چلنا۔ کل شیء تحت یدہ ولا تسقط ورقۃ الا باذنہ، ہر چیز اس کے قبضے کے تحت ہے۔ یدن کا معنی ویسے تو ہاتھ ہوتا ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ کے نیچے ہے، لیکن یاد رہے قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی اللہ کے لیے ہاتھ، چہرہ وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے علماء نے مراد لیا ہے کہ اس سے وہ اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے ہمارے جیسے نہ ہاتھ ہیں، اللہ کے ہمارے جیسے نہ آنکھیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ذات تو ہم سے بالکل الگ ہی ہے۔ لہذا یدن سے مراد یہاں پر قبضہ، اسی کے ہاتھ سے ہم قبضہ کرتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ کل شیء تحت یدہ، ہر چیز اس کے قبضے کے نیچے ہے۔ ولا تسقط ورقۃ الا باذنہ، اور کوئی پتا نہیں گرتا ہے مگر اسی کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے ہی گرتا ہے۔ عناد عاد، قوم عاد کی ہٹ دھرمی، ضد، عناد کا معنی ہٹ دھرمی، ضد، مخالفت، نافرمانی۔ یہ بنا ہوا اند یعند اور اند یعند، عنودن، نصر اور ضرب دونوں سے، سرکش ہونا، ضدی ہونا۔ قوم عاد کی ہٹ دھرمی، سمیت عاد کل ذلک ولکنہم لم یؤمنوا، قوم عاد نے یہ سب کچھ سنا اور لیکن وہ ایمان نہیں لائی۔ دعت فیہم نصیحت ہود، دعت فیہم حکمت ہود، ہود علیہ السلام کی نصیحت ان میں ضائع ہو گئی، ہود علیہ السلام کی دانش مندی ان میں ضائع ہو گئی، یعنی بہت کچھ سمجھایا اور بہت کچھ نصیحتیں کی، لیکن بیکار، کوئی فائدہ ان نصیحتوں کا اور اس خیر خواہی کا ان پر نہ ہوا، کوئی اثر نہ ہوا۔ وقالوا یا ہود ما عندک دلیل ولا بینۃ، اور انہوں نے کہا یہود تیرے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی پروف ہے۔ دلیل ان کا معنی بھی دلیل، اور بینۃ اس کا معنی بھی ہوتا ہے دلیل، شاہد، گواہ۔ بینۃ دلیل کو بھی کہا جاتا ہے، گواہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو تیرے پاس کوئی دلیل اور کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے۔ ولا نترک یاہود آلہتنا القدیمۃ لقولک الجدید، اور ہم اے ہود ہمارے پرانے معبودوں کو تیرے نئے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے۔ انترک الآلہۃ التی کان یعبدها آباؤنا لقول قائل، کیا ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے؟ کس کی وجہ سے چھوڑ دے؟ لقول قائل، ایک کہنے والے کے قول کی وجہ سے، ابداً ابداً، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وَيَهُودُ إِنَّكَ لَا تُؤْمِنُ بِآلِهَتِنَا وَلَا تَخَافُهُمْ، اور اے یہود بلا شبہ تو ہمارے معبودوں پر ایمان نہیں لاتا ہے اور ان سے نہیں ڈرتا ہے۔ فَإِنَّا لَا نُؤْمِنُ بِإِلَٰهِكَ وَلَا نَخَافُ عَذَابَكَ، تو بلا شبہ ہم بھی تیرے معبود پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں۔ وَإِنَّا نَسْمَعُكَ كَثِيرًا تَذْكُرُ الْعَذَابَ فَأَيْنَ هُوَ يَا هُودُ وَمَتَىٰ يَجِيءُ، اور بلا شبہ ہم تجھ سے بہت زیادہ سنتے ہیں عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے، بس اے ہود کہاں ہے وہ؟ وَمَتَىٰ يَجِيءُ، اور کب وہ آئے گا، کب عذاب آئے گا؟ قَالَ هُودٌ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، ہود علیہ السلام نے کہا صرف علم اللہ کے پاس ہے اور صرف میں تو کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ قالت عاد، قوم عاد نے کہا فإننا ننتظر ذلك العذاب ونشتاق ان نراه، بلا شبہ ہم اس عذاب کا انتظار کرتے ہیں اور ہم شوق رکھتے ہیں یہ کہ اس کو دیکھیں۔ وتعجب ہود من جراءتهم وتأسف ہود على سفاہتهم، اور ہود علیہ السلام نے ان کی جرأت و جسارت سے تعجب کیا اور ہود علیہ السلام نے ان کی بے وقوفی پر افسوس کیا۔ یہ تھا قصص النبیین جزء ثانی کے ترجمے کا سبق نمبر 9۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 10 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔